السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بے شمار احسان ہے، اس کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور ان میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں اسلام سے نوازا ہے، ہمیں مسلمان بنایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں سب سے زیادہ جس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ خود ہمارا اسلام سے تعلق ہے، کہ ہمارا اسلام سے، قرآن مجید کی تعلیمات سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اور آپ کی پسند و ناپسند سے کس درجے کا تعلق ہے، ہم خود اسلام کو کتنا پسند کرتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کو بصیرت کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ، دل کے اطمینان کے ساتھ، آنکھوں کی ٹھنڈک کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، مجھے اسلام کی کسی بھی تعلیم پر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسلام پر باقی رکھے اور اسی حال میں اللہ تعالیٰ اپنے سے ملائے، اور کبھی بھی اسلام کی کسی تعلیم کے بارے میں، قرآن مجید کے سلسلے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اور اسلام کی روشن تعلیمات کے سلسلے میں ہمارے ذہن و دماغ میں کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے، چونکہ ایک ہے کھلا ہوا کفر، کھلا ہوا انکار، شرک، اور ایک ہے چھپا ہوا ارتداد، فکری انحراف۔ یعنی ہم ہیں مسلمان، مسلم گھرانوں میں ہیں، ہمارے یہاں کی شادیاں، ہمارے خوشی کے موقع، غم کے موقع یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا قرآن سے کسی نہ کسی درجے تعلق ہے، ہم اذان اور نماز اور مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن کبھی تو لوگوں کے لحاظ میں اظہار نہیں کر پاتے، اور کبھی موقع ہوتا ہے تو اظہار بھی کر دیتے ہیں کہ اسلام کی اس بات پر مجھے اطمینان نہیں، یا یہ پہلو ذرا کمزور معلوم ہوتا ہے۔ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ راست طور پر آدمی اسلام کو یا قرآن کو یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو یا آپ کی سیرت کو یا صحابہ کے بارے میں ڈائریکٹ کوئی بات کہہ دیں، لیکن وہ کسی اور پر رکھ کر، کبھی علماء پر، کبھی دین کی ترجمانی اور تشریح کرنے والوں پر، کبھی بعض بہترین اسلامک لٹریچر کے اوپر صرف اس لیے اعتراض کر دیا جاتا ہے کہ ہماری تعلیم اس ترتیب کے ساتھ نہیں ہوئی اور دین کو دین کے جاننے والوں سے سیکھنے کا انتظام نہیں رہا۔ اس وجہ سے ہمارے پاس اگر کوئی کتاب آتی بھی ہے تو ایسی کتاب ہوتی ہے جو مستشرقین کی لکھی ہوئی ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اسلام کا مطالعہ اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے کیا تھا،
اور یا تو مغربی میڈیا سے متاثر ہو کر کوئی چیز لکھی گئی ہے. اسی وجہ سے اس دور میں غلط فہمیاں بڑھتی جا رہی ہیں. اسلام کے بارے میں بہت زیادہ غلط فہمیاں، یعنی ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا اسلام سے تعلق گہرا ہو رہا ہے، اسلام کا مطالعہ کرنے اور قرآن کا مطالعہ کرنے کی طرف لوگ راغب ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف خود ہمارے درمیان اس کی ایک بڑی وجہ آج کے دور میں نوجوانوں میں، لڑکوں اور لڑکیوں میں یہ ہے کہ ان کو یہ معلوم نہیں کہ ہمیں کن کو فالو کرنا ہے، کن لوگوں کی تقریریں، کن کے لیکچرز، کن کے بیانات، کن کی کتابیں ہمیں سننی اور پڑھنی. اس کے نتیجے میں ہر شخص اپنی بات اسلام یا قرآن کے حوالے سے ہی کرتا ہے. ہر شخص اپنا جو بھی دعویٰ ہوتا ہے اس کی دلیل قرآن سے ہی پیش کرتا ہے، حدیث سے ہی پیش کرتا ہے. بعض لوگوں کے اندر بولنے کی صلاحیت بہت اچھی ہوتی ہے، ترتیب بہت اچھی ہوتی ہے، اور دلوں پر حکومت کرتے ہیں اپنی آواز سے، اپنی زبان سے، اپنے انداز سے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ بات بہت زبردست ہے، بڑی اچھی بات ہے، جبکہ اس کی تہ میں قرآن مجید کی کسی اہم تعلیم کا انکار ہو رہا ہوتا ہے، کبھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہو رہا ہوتا ہے، اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. جیسے بہت سے لوگوں نے اس قسم کی بات کہی کہ سود لینا حرام ہے، دینا حرام نہیں. قرآن مجید میں کہیں منع نہیں کیا. بھئی آپ اسلام کی بات کریں، مکمل اسلام کی بات، مکمل اسلام کے ریسورسز کیا ہیں؟ قرآن مجید بھی ہے، حدیث نبوی بھی ہے، صحابہ اور اس کے بعد کے علماء کا اجماع بھی ہے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے، اور ہر دور میں ہونے والا اجتہاد بھی ہے جس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. قرآن مجید میں ہر بات کو واضح طور پر نام لے کر ہر چیز قیامت تک آنے والی نہیں بتائی گئی ہے، اصول بتائے گئے ہیں، کچھ ضروری باتیں بتائی گئی ہیں کہ جن کی روشنی میں قیامت تک آنے والے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. لیکن ان کو حل کرنے کے لیے کچھ ماہرین ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. اب اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ گوہر شاہی کو سنتے ہیں، ان کے خیالات کو سنتے ہیں، ذکر کراتے ہیں، وہ تسبیحات پڑھواتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، رولاتے ہیں، روتے ہیں. لوگ سن رہے ہیں، معلوم نہیں کہ یہ صاحب کون ہیں، انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، خود ان کا عقیدہ کیا ہے، یہ کم سے کم 5 وقت نماز کے قائل بھی ہیں کہ نہیں ہے. نہیں، ہم یہ کہتے ہیں ہمیں سن کر دل کو بڑا اطمینان لگتا ہے، بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے. بہت سے لوگ انجانے میں قادیانیت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور یہ تو بڑی پرانی تحریک ہو گئی، 1 صدی اس کو گزر گئی، اور دنیا میں جو ریسرچ آ رہے ہیں اسلام کے پھیلنے کے سلسلے میں، اس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر اسلام کے پھیلنے کی رفتار سالانہ 3% بڑھی ہے تو قادیانیت کے پھیلنے کی رفتار 3.5 سے بھی زیادہ ہے. یعنی اسلام کے نام پر لوگ احمدیزم کو قبول کر رہے ہیں، احمدیہ مذہب کو، یہ سمجھ کر کہ یہ کوئی مسلمانوں کی ایک جماعت ہے، جبکہ صریح طور پر مرزا غلام احمد قادیانی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، خود کو حضور کے بعد نبی بتایا، اور اسی طرز پہ لوگ آتے جا رہے ہیں، چاہے وہ مہدی جونپوری ہوں، یا اس کے بعد ادھر شکیل ابن حنیف ہوں، اور ادھر اپنے شہر میں فیاض نام کے ایک صاحب نکلے ہیں جو علاج کو ایک اللہ کی شان میں گستاخی بتاتے ہیں، اور اعتماد اور توکل کے خلاف بتاتے ہیں، اور انبیاء کی تعلیمات کے خلاف باتیں کرتے ہیں. اور نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ، ہمیں ایسے احساس نہیں ہوتا ہے اپنی کمیونٹی میں رہتے ہوئے، اپنے ماحول میں رہتے ہوئے، لیکن لوگ طرح طرح کے خیالات کے شکار ہو رہے ہیں. اور پہلے انکار شروع ہوتا ہے فقہ سے. ہمیشہ یاد رکھیں، حدیث کا کوئی انکار نہیں کرتا، فقہ کا انکار کرتے. فقہ کیا چیز ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے، فقہ کیا چیز ہے؟ یہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور شافعی اور احمد کہاں سے آ گئے؟ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے
سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یا تو نبی ہیں یا تو امام ابو حنیفہ ہیں، دونوں میں سے ایک کو لے لو، بڑا کون ہے؟ بالکل غلط بات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے مقابلے میں ان ائمہ کو لا کر نہیں رکھا گیا ہے، ان کی تشریحات پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے دین کے سلسلے میں جو مسائل، 85,000 مسائل معاملات میں، 85,000 عبادات کے سلسلے میں فقہی کونسل قائم کر کے حدیث اور تفسیر کے ماہرین کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکشن کر کے ایک نتیجے پہ پہنچے۔ اس سے آسانی ہوئی تھی امت کے لیے، اور آج پلٹ کر ہم پھر اسی طرف جا رہے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ غلط ہے۔ اس لیے ہمیں جو بات سمجھ میں آئے گی حدیث سے دیکھ کر ہم خود عمل کریں گے۔ ظاہر ہے کہ جب حدیث پڑھتے ہیں تو دو حدیثیں بالکل آپس میں متضاد معلوم ہوتی ہیں۔ ایک جگہ فرمایا گیا کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے، دوسری حدیث میں ہے کہ زکوٰۃ میں مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، بالکل برعکس ایک دوسرے کی حدیث۔ اس سلسلے میں حدیث کے ماہرین کیا کہتے ہیں، اصول حدیث کیا چیز ہے، کیا اس کا کوئی پرنسپل ہے، کیا تفسیر حدیث فقہ کے کچھ اصول ہیں، ان کو پڑھنا پڑتا ہے، عربی زبان سے واقفیت حاصل کرنی پڑتی۔ یہ جانے بغیر جب ہم کسی کنفیوژن میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو یا تو خود سے کوئی نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ میری نظر میں ایسا ہونا چاہیے، یا کسی شخص سے بھی پوچھ کر جس کو بھی بڑا عالم سمجھتے ہیں اس کے رجحان کے مطابق عمل کر لیتے ہیں۔ یہاں تک تو بات صحیح ہے، لیکن اس کے مقابل اگر کوئی بات پائی جاتی ہے کسی دوسری حدیث کی روشنی میں تو پھر اس پر بھی رد کرتے ہیں۔ پھر ہوتے ہوتے حدیث کے بارے میں شبہ ہونے لگتا ہے کہ حدیث میں اتنا کنٹرڈکشن کیوں ہے، اور پھر جب ان کو اس پر اطمینان نہیں ہوتا اور کہتے ہیں کہ صرف ہم قرآن مجید کو مانتے ہیں، اب قرآن مجید میں ان کو 5 نمازوں کا تذکرہ ہی نہیں ملتا ہے واضح طور پر، تو 3 نمازیں پڑھنے لگتے ہیں۔ پھر دھیرے دھیرے قرآن پر شبہ ہونے لگتا ہے کہ قرآن کو کب جمع کیا گیا، کیا قرآن اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا یا بعد میں جمع کیا گیا، تو اس میں خدا نخواستہ غلطی کا امکان ہے، لیکن اپنی زبان سے یہ باتیں کہہ نہیں پاتے، اس لیے کہ ان کو مسلم سوسائٹی میں رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ لیکن یہ شک و شبہ اتنی دور لے جاتا ہے، یہ غلط فہمیاں اتنی دور لے جاتی ہیں کہ انسان مسلمان رہتے ہوئے اور لوگوں کے درمیان ایک مسلمان کے نام سے معروف رہتے ہوئے وہ مشرک ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو انکار کا جو سلسلہ ہے یہ کسی حد پر جا کر نہیں رکتا۔ اگر ریسرچ کا راستہ اپنایا جائے تو ہمیشہ پہلے اسلام پر ریسرچ کرنے کے لیے عربی زبان کو سیکھنا، اس کے قواعد سے واقفیت حاصل کرنا، ترتیب وار مطالعہ کرنا اور پورے اسلامک لٹریچر پر نظر رکھتے ہوئے اگر کسی رائے کا اظہار کیا جائے تو پھر اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ ایک طرف ہم مسلمانوں کے درمیان ایک بڑی تعداد ایسے دانشوروں کی پیدا ہوتی جا رہی ہے جو اپنی پسند سے اسلام میں انہوں نے انتخاب کا راستہ اختیار کیا ہے کہ یہ بات صحیح لگتی ہے، اس پر عمل کریں گے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے یا پچھلے زمانے کی بات ہے، آج کے زمانے میں ہمیں یہ سوٹ نہیں کرتی ہے یا اس ملک میں سوٹ نہیں کرتی، اس علاقے میں نہیں، تو ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ پک اینڈ چوز کا طریقہ اپنے طور پر بلا دلیل اختیار کرتے۔ دوسری طرف ہمیں ندامت ہونی چاہیے، شرم آنی چاہیے کہ دنیا میں جو بے چینی ہے، جو انتشار ہے، جو گمراہی ہے، ضلالت ہے، بے ترتیبی ہے، بے انتظامی ہے، خاندانی نظام کا بکھراؤ ہے، بے حیائی، بے شرمی، عورتوں کا مرد بن جانا، مردوں کا عورت بن جانا، ٹرانسجینڈر بننے میں فخر محسوس کرنا اور اپنے آپ کو، اپنا تعارف نہ ہونا انسان کو، اپنی ولدیت کے بارے میں کہ میرے باپ کون ہیں اس بات سے واقفیت نہ ہونا، اور اس سے آگے بڑھ کر ابھی حالیہ دنوں میں یہاں تک بات پہنچ گئی کہ لوگ اس بات پر اب بڑی تعداد میں امریکہ میں اور یو کے میں بھی ایسے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، فخر محسوس کرنے لگے کہ مجھے ایسا لگتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں پوری طرح انسان نہیں ہوں۔ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی آپ انسان نہیں،
کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں انسان نہیں ہوں. لگتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ کتے کی کچھ ان کے اندر خصوصیات ہے، یہ بلی کی خصوصیات ہے، یہ لومڑی کی، یہ بھیڑیے کی کوئی خصوصیات ہے. ادر کن کے نام سے یہ فرقہ اور یہ طبقہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ان کو اپنے جسم پر دم لگانے کا شوق ہے اور یہ کتے کی طرح جھک کر چلنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بلی بن کر اپنا نام درج کرا رہے ہیں اور کتے بن کر درج کرا رہے ہیں. تو انسانیت اپنی انسانیت سے باہر جا رہی ہے اس تہذیب کی وجہ سے کہ جس میں آزادی کا نعرہ لگایا گیا، جس میں یہ انسان کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ تم کچھ بھی کر سکتے ہو. اور ان کا اختیار اور ان کے اندر کی آزادی کا حال یہ ہے کہ انسان اگر پردہ اختیار کرے ایک عورت تو اس کی رائے کا کوئی احترام نہیں اور اس کی آزادی نہیں ہے وہ. لیکن اگر وہ پردے سے نکل جائے، چاہے کتنی سردی پڑ رہی ہو، برف باری ہو رہی ہو، اور ایک دیوانہ آدھے کپڑے میں چلا جا رہا ہے، وہ اس کی آزادی ہے. لیکن اگر کسی شخص نے اپنے جسم کو چھپایا تو اسے آزادی نہیں قرار دیا. بچوں کو اسکولوں میں یہی تعلیم دی جا رہی. اگر والدین نے منع کیا بچے کو فورسلی کہ نہیں تم یہ نہیں کر سکتے ہو اور یہ غلط بات ہے، یہ ٹرانسجینڈر بننا اور یہ اس قسم کے رجحانات یہ تمہاری انسانیت کو ختم کرنے والے ہیں، یا کسی بچی کو سمجھایا گیا کہ دیکھو یہ تمہارے وومن ہوڈ کو ختم کرنے والی چیز ہے، فیمنسٹ مت بنو، اس سے تمہیں تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، تو یہ بات قانوناً جرم قرار دی جا رہی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں روک سکتے، ان کو پوری آزادی ملنی چاہیے. آزادی اس بات کی جو یورپ کو پسند ہے، آزادی اس بات کی جو ان کو بالکل اس اللہ تعالیٰ کے قانون سے، انسانیت سے نکال دینے والے ہیں. لیکن دوسری طرف اسی بے حیائی اور بے شرمی اور بد تہذیبی کے ماحول میں، مغربی تہذیب میں بہت سی خصوصیات بھی ہیں. عام لوگوں کے درمیان جو اخلاقیات ہیں، ایک دوسرے سے کام آنے کا جذبہ ہے. ابھی مسلسل 5 سالوں سے تقریباً فن لینڈ کے لوگوں کو سب سے زیادہ دنیا کے خوش لوگوں میں شمار کیا گیا. لیکن کس وجہ سے وہ خوش ہیں؟ یورپ میں چونکہ عام طور سے لوگ پریشان ہیں، یہ لوگ کیوں خوش ہیں؟ یہ بھی یورپ کا ملک ہے. تو جو وجہ انہوں نے بیان کی ہے وہ بالکل وہی ہے جو اسلامی تعلیمات کے مطابق. ان کا کہنا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اپنے کو کمپیئر نہیں کرتے، ہم خوش رہنے کے لیے اپنی زندگی میں ترقی کرنے کے راستے کو دیکھتے ہیں. دوسرے ہم نیچر کو اہمیت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں فطرت کے ذریعے سے عطا فرمائی ہیں ان کو ہم اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، اس پر فخر کرتے ہیں، اور ہم کمیونٹی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. جب یہ خصوصیات پیدا ہوتی ہیں تو لوگوں میں خوشی عام ہوتی ہے. اور جس رائٹر نے یہ بات لکھی اس نے آخر میں یہ لکھا کہ خوشی کا فارمولہ یہ ہے کہ اپنے دروازے کبھی اجنبیوں کے لیے بھی کھولے جائیں، اور خوشی کا فارمولہ یہ ہے کہ انسان زندگی میں ایک دوسرے کی مدد کرے، ایک دوسرے کے کام آئے. یہ وہ اسلامی اصول ہیں کہ جن کی وجہ سے دنیا میں زیادہ تر لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا. پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے. اور آج بھی دنیا میں جتنے بھی لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ہمیشہ اس طرح کے واقعات آتے رہتے ہیں. ان واقعات کو اگر جمع کیا جائے تو ہزاروں لاکھوں میں ایسے واقعات ہیں کہ لوگ مختلف ملکوں میں، دنیا کے، خود اس ملک میں بھی، آس پاس کے ملکوں میں، یورپ میں، ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اسلام قبول کرنے والوں کی جو خبریں آتی ہیں وہ خبریں انہی لوگوں کی آتی ہیں جو شوبز کے ہیں یا کوئی بڑے اسٹار ہیں یا اسپورٹس سے جڑے ہوئے ہیں، یوٹیوبر ہیں، ٹک ٹاکر ہیں، یا اسی طرح سے دوسرے بلاگر ہیں. ان لوگوں کی خبریں آتی ہیں. لیکن ایک بڑی تعداد میں ایسے لوگ بھی اسلام قبول کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو اسلام کا اظہار کرنے میں خوف ہوتا ہے، جو بتا نہیں سکتے دوسروں کو، ان کے ساتھ بہت سے مسائل ہیں، اس وجہ سے اظہار نہیں کر پاتے. لیکن جو داعی حضرات ہیں، جن لوگوں نے قریب سے لوگوں کو دیکھا ہے، ان کا احساس یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے اس وقت اسلام پھیل رہا ہے. اور اسلام کے پھیلنے کی جو وجوہات ہیں ان میں آپ غور کریں گے تو جو انہی حضرات نے جو انٹرویوز دیے ہیں، کسی کا کہنا ہے کہ مجھے اپنے کریٹر کی تلاش تھی، خالق کی تلاش تھی،
اور مجھے کہیں سکون نہیں ملا. اپنے کلیسا میں اور چرچ میں ہم نے دیکھا کہ ایک دن سنڈے کا ہے، اس دن بھی لوگوں نے آنا چھوڑ دیا. اور میں دوسری طرف مسجدوں میں دیکھتا ہوں کہ جمعے کے دن لوگوں کے لیے جگہ خالی نہیں ہے، اور دشواری کے ساتھ بعض مسجدوں میں کئی جمعے پڑھے جا رہے ہیں. تو میرا تأثر یہ ہوا کہ یہ وہ مذہب ہے جس کے اندر لوگوں کا اعتماد اپنے دین پر آج بھی قائم ہے، آج بھی ان کے پاس اصول ہیں، آج بھی ان کا عقیدہ مضبوط ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے اظہار کیا اپنے اسلام لانے کی وجہ کا، اس میں ایک اذان کو بتایا کہ اذان کی آواز ہمیں اتنی اچھی لگی، یا اذان کا انداز اتنا اچھا لگا، اس کے بول اتنے اچھے لگے کہ ہم نے اسلام قبول کیا. ترکی جانے والوں میں، قطر جانے والوں میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے اذان کی آواز سن کر اسلام قبول کیا. ابھی قطر کا منظرنامہ ہمارے سامنے پچھلے دنوں. یہ بات دعوے سے نہیں کہی جا سکتی کہ سارے وہ لوگ جو اسلام قبول کر رہے تھے یا جو ویڈیوز میں نظر آئے سارے وہ لوگ تھے جو فیفا کے لیے آئے تھے، لیکن وہاں رکن الحوار نام کا ایک کارنر ہے، ای ڈائلاگ کارنر، جس کا کہنا ہے کہ صرف اس مقصد سے نہیں، ہمیشہ ہم اسلامک کارڈز تیار کرتے ہیں، اس میں سوالات ہوتے ہیں، آپ کا خالق کون ہے، مالک کون ہے، اور اس کے بعد اس کا جواب دیا جاتا ہے. اس میں لوگ رجسٹر کرتے ہیں. پوری دنیا میں ہر سال بڑی تعداد میں، یعنی سالانہ ایوریج 30,000 سے زیادہ لوگ اس تنظیم اور اس دعوتی کوشش کے نتیجے میں اسلام قبول کرتے ہیں. تو قطر میں صرف اس موقع سے نہیں بلکہ جہاں جہاں بھی اس طرح کے ایونٹ ہوتے ہیں داعی حضرات جاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ لوگ پہلے سے تلاش میں تھے کہ کوئی ان کو بتائے، کوئی ان کو راستہ دکھائے اور سمجھائے، اور وہ اس وجہ سے اسلام قبول کرتے ہیں. زیادہ اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد خواتین کی ہے، عورتوں کی ہے، اور ان کے اندر بھی انہوں نے بھی جس بات کا اظہار کیا کہ ہم سیفٹی محسوس نہیں کرتے تھے، ہمیں پردے میں اور حیا کے ساتھ رہنے میں، پاک دامنی میں، مردوں سے پرائیویسی مینٹین کرنے میں ہمیں دلی سکون ملتا ہے، اور ہمیں اس مذہب کے اندر وہ خصوصیات نظر آتی ہیں. جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عام اخلاقیات کی وجہ سے اسلام قبول کرتے ہیں. میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک ہوٹل میں ایک شخص نے صرف اس لیے اسلام قبول کیا کہ 2 مسلمان ان کے ساتھ تھے اور وہ عربی زبان میں بات کرتے تھے، لیکن جب یہ تیسرا ساتھی ان کے پاس آتا تھا، جب بھی کمرے میں داخل ہوتا تھا تو پھر وہ اس زبان میں بات کرتے تھے، انگلش یا فرینچ میں، جس کو وہ سمجھتا تھا. تو انہوں نے یہ پوچھا کہ عام طور سے ایسا نہیں ہوتا ہے کسی ایک زبان کے جاننے والے 2 لوگ ہوں تو وہ تیسرے کے سامنے جو اس زبان کو نہیں جانتا ہو لوگ بات کر لیتے ہیں اپنی زبان میں. اس نے کہا نہیں، ہمارے نبی نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ جب 3 لوگ ہوں تو 2 لوگ آپس میں چپکے بات کر رہے ہوں اور تیسرے کو یہ غلط فہمی یا بدگمانی ہو کہ کہیں میرے بارے میں بات تو نہیں کر رہے. اور ظاہر ہے کہ جب میں ایسی زبان میں بات کروں گا جسے آپ نہیں سمجھتے تو ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم آپ کے سامنے چپکے سے اور آہستہ سے بات کر رہے ہیں. اس اخلاق سے متاثر ہو کر اس کے دل کے اندر اسلام کا نور جگمگا چکا تھا، اور ایک موقع کے بعد اس نے اسلام قبول کیا. بظاہر یہ چھوٹی سی بات ہے، بظاہر یہ کوئی بڑا کمال نہیں لگتا، لیکن اسلامی اخلاق کا اظہار کتنا ضروری اور کتنا مفید ہے اس سے پتہ چلتا ہے. اسی طرح بھی بالکل تازہ واقعہ 1-2 دن پہلے کا البیان Arabic.net پر آیا کہ جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ بیلجیم کے اندر ایک خاندان تھا جس میں ایک بوڑھی خاتون کو وہ لوگ اولڈ ایج ہوم میں لے جا رہے تھے. انہوں نے پوچھا کہ کون ہے، تو ان کا یہ میری والدہ ہیں اور اب بہت بوڑھی ہو گئی ہیں اس لیے ہم لے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا، ایک موروکو کی ایک فیملی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم پڑوس میں رہتے ہیں اور 30 سال سے آپ لوگوں کو جانتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میرے گھر میں بھی میری والدہ ہیں، یہ میری خالہ کی طرح ہو جائیں گی، میرے گھر میں رکھ دیجیے. آپ اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے تو میرے گھر میں رکھ دیں. اس خاتون نے بھی سوچا کہ 3-4 دنوں تک کے یہ اخلاق ہیں کہ بچے جب گھر آتے ہیں جو جیسے اپنی والدہ کے ہاتھ چومتے ہیں ویسے ہی میرے ہاتھ بھی چومتے ہیں، جبکہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ابھی. لیکن جب اس نے دیکھا کہ کئی سال گزر گئے لیکن ان کے اخلاق میں کوئی فرق نہیں آیا، بغیر کسی بات کے 91 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا.
اور انہوں نے یہ کہا کہ اتنا خوبصورت مذہب اور اس کے بارے میں اتنا پروپیگنڈا، تو یہ وہ واقعات ہیں اور ایک بڑی فہرست ہے، طویل فہرست ہے ایسے واقعات کی کہ جس میں اسلامی اخلاق کے سب سے زیادہ اثرات پڑتے ہیں۔ اس لیے ہمارا فریضہ ہے کہ ہم خود سب سے پہلے اپنی زندگی میں اسلام پر اعتماد بحال کریں، اسلام کی طرف لوٹیں، اسلام ہماری زندگی میں نظر آئے، ہم پریکٹسنگ مسلم ہوں، نام کے مسلمان نہ ہوں، اور ہمارا اسلام ہماری فجر کی نماز سے نظر آنا چاہیے، ہماری مسجدیں وہاں سے آباد ہونی چاہیے، بچے ہمارے اسلامی طرز کو دیکھ کر ان کے دل میں اسلام کی محبت جاگ جائے، اور آئندہ ان کے اندر یہ حوصلہ رہے، یہ ہمت رہے کہ اس قسم کے جو مظالم ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جو مسائل ہیں، ان مسائل میں وہ ثابت قدم رہ سکے، وہ پیچھا چھوڑا کر بھاگنے والے اور میدان چھوڑ کر جانے والے نہ ہوں، بلکہ ان کے دل میں اسلام کی مضبوطی ہو، عظمت ہو، اسلام کی سمجھ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق سے کسی کو محروم نہ کریں، جہاں موقع ملے، جہاں کہیں بھی ہم جا رہے ہوں، جس حیثیت پر ہوں، جس پوسٹ پر ہوں، جس مقام پر ہوں، ہمارے اخلاق سب کے لیے عام ہوں، مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے اور جانوروں کے لیے، ہر چیز کے لیے ہمارے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اصول ہیں، آپ کی اخلاقیات ہیں، ان اخلاقیات کا اظہار ہونا چاہیے۔ تو آج بھی وہ دن دور نہیں، وقت لگتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پیو ریسرچ سینٹر جو واشنگٹن ڈی سی میں، اس کا کہنا ہے کہ 2050 تک یا 70 تک یا تقریباً 2100 تک دنیا میں سب سے آگے مسلمان ہوں گے۔ اس وقت بھی 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن مسلمان صرف تعداد سے نہیں ہوتے، تعداد بھی اہم ہے، لیکن مسلمان کم تعداد میں ہونے کے باوجود بھی اپنی کیفیت، اپنی کوالٹی کے ذریعے، اپنی اخلاقیات کے ذریعے اس دنیا پر اثر چھوڑ سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس کوئی کمی نہیں، لیکن فرق ہے کہ ہم کیسے پریزنٹ کر رہے ہیں اسلام کو، دنیا کے سامنے اسلام کا اظہار کیسے کر رہے ہیں، اور ایک حقیقی مسلمان کے طور پر کیا ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ایک سوال ہے کہ جس کا جواب ہمیں اپنے عمل سے دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔